تو جناب میرے پاس آج جو معزز مہمان موجود ہیں انہیں آپ اکثر ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں. ان میں سے ایک تو بہت ہی وائبرنٹ، اگر انہیں سوشل ورکر کہا جائے وہ بھی غلط نہیں ہوگا، ایک محب وطن پاکستانی کہا جائے وہ بھی غلط نہیں ہوگا، اوورسیز پاکستانی کہا جائے وہ اب تھوڑا سا غلط ہو جائے بیکاز اب تو وہ پاکستان کی ایک بہت جانی مانی شخصیت ہیں. ہمارے سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. بہت شکریہ سر. اور ان کے ساتھ جناب انہی کی بیٹر ہاف بیگم سرور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، جو کہ خود بہت زیادہ وومن انٹرپرینیورشپ کو سپورٹ کرتی ہیں، وومن امپاورمنٹ کو سپورٹ کرتی ہیں، بہت زیادہ سوشل ورک سرور فاؤنڈیشن کے تحت یہ خود بھی کرتی ہیں. ویلکم ٹو دا شو میم، آپ کا بھی بہت شکریہ. اچھا سرور صاحب، ابھی تو سر سارا فوکس آپ کا سیلاب زدگان کے اوپر ہے. سو آپ وہ واحد سیاستدان ہیں اور جتنی دفعہ میری آپ سے بات ہوئی ہے آپ نے بہت زور دیا ہے ہمیشہ ایسے پروجیکٹس کے اوپر جو کہ انوائرمنٹ سے مطابقت رکھتے ہوں. اب جس نیچرل ڈیزاسٹر سے سر ہم گزر رہے ہیں، کہاں ہماری کوتاہی رہ گئی ہے؟ کوتاہیوں کی تو لسٹ ہے، ایک ہو تو پھر شاید قوم سروائیو کر جاتی ہے. میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2013 میں انوائرمنٹ پہ پیرس میں ایک سیمینار ہوا تھا جس میں پوری دنیا سے لوگ جو ہیں انہوں نے بلائے ہوئے تھے. تو جتنے بھی وہاں پر سپیکر تھے، آئی واز ریئلی سرپرائزڈ اینڈ شاکڈ کہ دے ور ایکسٹریملی کنسرنڈ جو کلائمیٹ چینج ہے پاکستان کے حوالے سے. وہ گلیشیئر کی بات کر رہے تھے، وہ میلٹ کی بات کر رہے تھے، وہ سیلاب کی بات کر رہے تھے، وہ خشکسالی کی بات کر رہے تھے کہ اگر یہاں پر ڈیم نہ بنے، اگر انہوں نے پراپر طریقے سے پلانٹیشن وغیرہ نہ کی تو دس ڈیزاسٹر ان ویٹنگ. تو میں جس چیز نے مجھے سرپرائز کیا کہ ان تمام سپیکر کا نالج مجھ سے زیادہ تھا ان کے پاس. تو جب پوری دنیا چیخ کے کہہ رہی ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈیزاسٹر آنے والے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی؟ دوسرا، آج اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں اور خاص کر پاکستان میں سب سے ہمارا بڑا بحران انرجی ہے. آج ہم جتنا بھی ڈیزاسٹر میں ہیں، جتنی بھی ہم مشکلات میں ہیں، مہنگائی ہے یا ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے، اس سب کی روٹ کاز انرجی ہے. ہم 15 سے 20 بلین ڈالرز کا پیٹرول، ڈیزل، فرنس آئل، کول منگوا رہے ہیں. اگر ہم نے اپنی اسٹریٹجی ٹھیک رکھی ہوتی، اگر ہم نے بجلی جو ہے وہ پانی سے پیدا کی ہوتی، وہ سولر سے پیدا کی ہوتی، ونڈ مل سے پیدا کی ہوتی، تو ایک تو وہ بہت سستی ہوتی اور ہمارے لوگ جو ہیں مہنگائی کا شکار نہ ہوتے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری امپورٹ نہ ہوتی. ہماری گیس کی امپورٹ، ہماری پیٹرول کی امپورٹ، ہماری ڈیزل کی امپورٹ، اور مور اوور ڈیم بنتے، پانی جمع ہوتا، یہ جو سیلاب وغیرہ ہیں پانی ان میں سٹور ہوتا، پھر ایگریکلچر ہماری بہتر ہوتی، تو وی وڈ بی ان اے ون ون سچویشن. جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو کینال سسٹم انگریز نے پاکستان کو بنا کے دیا دنیا میں کہیں نہیں. پھر 5 دریا ہیں، پھر ان کی کوسٹ ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ اگر صرف آپ دریاؤں کے کنارے پہ فش فارم بنا دیتے تو بلینز ڈالر کی آپ ایکسپورٹ بھی کرتے، پھر اس سے آپ کا جو نچلا پانی نیچے جا رہا ہے وہ بھی نیچے نہ جاتا. بہت سے لیکن بدقسمتی سے یہاں پر اسٹریٹجی نہیں ہے. اب آپ بھی دیکھ لیں، اب آپ ٹی وی چینل پہ دیکھ لیں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ غربت غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اس پہ بات ہو رہی ہو. کوئی دیکھ لے کہ ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں، بیڈز نہیں ہیں. کوئی دیکھ لیں کہ رول آف لا نہیں ہے، انصاف نہیں ملتا. کوئی نہیں بحث کر رہا کہ ہم نے 75 سالوں میں ابھی تک ہم لوکل گورنمنٹ جو کہ بیس ہے جمہوریت کا، اس پہ کوئی بحث کر رہا ہو. کیوں نہیں ہے 75 سالوں میں ہم ابھی تک بلدیات کا سسٹم ملک کو نہیں دے سکے؟ کیوں ابھی تک ہم اپنی جماعتوں میں جمہوریت نہیں لا سکے؟ تو یہ سارے ایشوز بڑے پینفل ایشوز ہیں. لیکن چونکہ اب ڈیزاسٹر کا وقت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پورا فوکس جو ہے، اب 1/3 لوگ جو ہیں بیچارے
پانی کے نیچے آ گئے ہیں، ان کے گھر، ان کے مویشی، ان کی ہر چیز لٹ گئی ہے، بیار و مادرگار آسمان کے نیچے پڑے ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، چار پائیاں نہیں ہیں، مچھر ان کو کاٹ رہا ہے۔ تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ ہماری پوری قوم کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان بھائیوں کی اس مشکل وقت میں مدد کریں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا پروین صاحب، آپ سرور فاؤنڈیشن کے تحت آپ بہت کام کرتی ہیں، سر بھی کرتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بہت بے تحاشا لگائے۔ سو پہلے تو یہ بتائیے گا واٹ واز دا ویژن بیہائنڈ دا سرور فاؤنڈیشن؟ سرور فاؤنڈیشن سرور صاحب نے شروع کیا تھا in 2000 and we opened our first hospital in 2004۔ تو مجھے یاد ہے جب میرے 2 بچے تھے، فائز اور عاطف، تو ہم لوگ وہاں ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایک چھوٹا سا گاؤں سلمپور، ہم وہاں گئے۔ مجھے پتہ چلا بھی ایک ینگ سی بچی شی ڈائیڈ ڈیورنگ دا نائٹ تھرو چائلڈ لیبر۔ تو اس وقت بھی ہمارا یہی تھا کہ اس ایریے کے اندر کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہم ادھر ہاسپٹل بناتے، اور جو ہی ہمارے پاس وہ فنڈز تھے اور اس پوزیشن میں ہم لوگ تھے تو ہم نے پہلا ہاسپٹل شروع کیا۔ تو جب میں یہاں آئی ہوں تو میں نے دیکھا جو ہماری بہنیں ہیں صرف ان کو ایک اپرچونٹی چاہیے، ان کو مشینس لگا دیں تو فوراً شروع ہو جاتی ہے، کام سیکھ جاتی ہے۔ دے وانٹ ٹو امپروو دیئر لائفس، بٹ ان کے پاس وہ نہ پیسے ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی اپرچونٹیز ملتی ہے۔ سو دیٹس وائی آئی اسٹارٹڈ ہنرگاہ۔ پھر اس کے بعد مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیمپس، ابھی بھی ہم فلڈس کی بات کر رہے ہیں، جدھر ہمارے ڈاکٹرز گئے ہیں وہاں آپ یقین کریں جو مچھر ہے، مچھر کاٹ نہیں رہا، وہ کھا رہا ہے لوگوں کو، بچوں کے۔ اگر آپ جو ہمارے ویڈیوز وہاں سے آ رہے ہیں نا، اگر آپ ان کو دیکھ لیں، بچوں کے کانوں کے اوپر، ٹانگوں کے اوپر اتنی بری طرح ان کو کاٹا ہوا۔ اور دین دیر آر پریگننٹ وومن amongst those people that are stranded۔ میرا یہ فکر ہے بھی اگر they're going to go and have child birth کیا کریں گے، کون ڈاکٹر ہوگا وہاں، کون سی فیسلٹیز وہاں اویلیبل ہے، اینڈ مینی آف them are suffering from malnutrition۔ تو کل ہی ہم نے شروع کیا ان کے لیے ڈرنکس، کوشش کر رہے ہیں وہ ہم لے لیں تاکہ ہم وہ بھی جدھر ہمارے ڈاکٹرس ہیں وہ بھی ہم وہاں بھیج دیں، کیونکہ بہت سارے مائیں بچے ہیں جن کے پاس اس ٹائپ کا کھانا نہیں۔ دیکھیں اگر ہم دال چاول بھیج دیتے ہیں، دیکھ 6 ماہ کا بچہ اس کو کیا دینا ہے، اور اگر ایک کوئی پریگننٹ عورت ہے، مے بی دیٹ از ناٹ دا رائٹ کائنڈ آف میڈیسن فار ہر۔ ملیریا بہت سارا لوگوں کو ہے، تو ہم نے کوشش یہی کی ہے، ہم نے انجیکشنز بھیجے ہیں سو دیٹ دے آر ٹریٹڈ ون آف، ملیریا کے لیے، ڈائریا کے لیے، اور باقی بہت ساری چھوٹی چھوٹی اسکن انفیکشنز کے لیے ہم ابھی کریمز بھیج رہے ہیں۔ سو دیز آر آور فوکسز۔ اور جب ہم جیسے سرور صاحب نے کہا، جب ہم ٹی وی کو آن کرتے ہیں تو بہت کم تھوڑا سا دکھایا جاتا ہے بھی ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ ہمیں چاہیے ہم سارے مل کے اس پہ غور کریں اور مل کے کام کریں۔ بالکل صحیح۔ اچھا سرور صاحب، سر جو حالات نظر آ رہے ہیں سندھ میں تو بہت ہی برے ہیں، کے پی کا بھی ہے اور جنوبی پنجاب بھی ہے، سو ابھی مین فوکسڈ ایریاز کون سے آپ نے سر ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم ساؤتھ پنجاب میں بھی کام کر رہے ہیں، ہم سندھ میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ہمارے کل اسلامک ایڈ کے ہمارے 2 کنٹینر جو ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی گئے ہیں، پھر کوئٹہ میں بھی ہمارے کنٹینر جو ہیں اسی ہفتے جانے والے ہیں۔ تو ہم تمام جو ایریا ہمارا، اصل میں میں نے چونکہ 2005 کا جب ارتھکویک آیا تھا تو اس وقت بھی میں فرنٹ لائن پہ میں نے کام کیا تھا جی مجھے پھر 2010 کا سیلاب آیا تو اس وقت بھی ہم نے ہزاروں گھر لوگوں کو بنا کے دیے، لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے مدد کی۔ تو میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک جو ہمارے این جی اوز ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس کو ہم پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہماری ویسے تو 200 آرگنائزیشنز اس میں کام کرتی ہیں، لیکن ٹاپ ہماری جو 20 آرگنائزیشنز ہیں ان کو میں خود دیکھتا ہوں، مانیٹر کر رہا ہوں کیا کر رہی ہیں، تاکہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہم کمپلیمنٹری بن جائیں، ایز اے گروپ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے ایک تو ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ آ جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک جماعت سرور فاؤنڈیشن ایک جگہ پہ کام کر رہی ہے، دوسری جگہ پہ ہم الخدمت کر رہی ہے، تیسری جگہ پہ اسلامک ایڈ کر رہی ہے، چوتھی جگہ پہ الخیر کر رہی ہے، تو یہ ہمارا ایک این جی اوز کا ایک نیٹ ورک ہے جس کے تحت ہم بہت آرگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو میں نے ایکسپیرینس کیا، جو تجربہ کیا ہے پچھلے سیلاب میں اور ارتھکویک میں، کہ
یہ جو لوگوں پر چیز پہنچانا جو ہے سب سے بڑا چیلنج ہے. ہوتا یہ ہے کہ دس از ویری انفارچونیٹ ہمارے ملک میں کہ بہت سے اپرچونسٹ لوگ جو ہیں جو سیلاب سے متاثر نہیں ہوتے، وہ جو شاہراہیں ہیں، جو جو سڑکیں ہیں، ان کے ادھر ادھر اپنے خیمے لگا لیتے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں چونکہ ان کو ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خود لے جا کے اپنی وان میں اپنی کار میں مدد کرنی چاہتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کو دے آتے ہیں جن کا سیلاب کے وکٹم نہیں. تو اس لیے ہمارے تجربے کے تحت ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان آرمی اور رینجرز اس میں بہت ویل آرگنائز ہیں. ہمارے جب وہاں پر ٹرک جاتے ہیں یا بیت السلام کے 750 ورکرز کام کر رہے ہیں الخدمت، تو یہ لوگ جو فیلڈ میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ ڈیزرونگ کون ہے، کس کو دینا ہے، ڈپلیکیشن تو نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے میں اپیل کرتا ہوں لوگوں سے کہ یہ بھی جو 15-20 ہماری چارٹیز کام کر رہی ہیں ان پہ اعتماد کریں، خود نہ جائیں. اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں کرتے بلکہ ٹریفک بلاک ہوتی ہے، اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. تو یہ ساری آرگنائزیشن ماشاءاللہ 100% کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں 6,000 روپیہ ایک راشن پیک جو ہے ایک مہینے کا ہم ایک فیملی کو دیں. جو ہم 6,000 میں راشن پیک دے رہے ہیں، اگر کسی اور نے بنوانا ہے تو وہ 8,000 میں بنے گا. اس لیے کہ ہمیں ایک تو ڈسکاؤنٹڈ پرائس دے دیتے ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم چارٹی کے لیے ہمیں رائس چاہیے، چارٹی کے لیے ہمیں شوگر چاہیے. کچھ لوگ ہمیں ڈونیشن بھی دے دیتے ہیں. اور مور امپورٹنٹلی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں کہا کہ 1 لاکھ آپ اگر راشن پیک دے رہے ہیں تو ہم 1 لاکھ بسکٹس کے ڈبے آپ کو دے دیتے ہیں، ہم 1 لاکھ کارٹنز آپ کو فری دے دیتے ہیں. تو وہ ساری ڈسکاؤنٹڈ پرائسز لگا کے ہمیں 25-30% سستا مل جائے. تو ہم ڈونرز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہمیں پیسہ دے رہے ہیں اس پہ نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہم اس پیسے سے کر رہے ہیں، ڈسکاؤنٹڈ پہ آپ پورا 100% آپ کی ڈونیشن جو ہے وہ جینون اور حقدار لوگوں کو پہنچ رہی ہے. تو ہم ان سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ بہت ہماری اپنی مثال کے طور پہ میں سرور فاؤنڈیشن کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے رجھانہ میں ہسپٹل ہے، وہاں کیپیسٹی جو ہے فل ہو گئی ہے، ہم وہاں پر 50 بیڈز اور بنا رہے ہیں. چیچا وطنی میں ہسپتال ہے، وہاں بنا رہے ہیں. سکول میں ہمیں ایکسٹینشن کی ضرورت ہے. یہاں معراج خالد کا جو یہاں ٹرسٹ تھا اور یہاں پر ان کا سکول ہے اس کو سرور فاؤنڈیشن جو ہے ہیلپ کر رہی ہے بنانے میں. تو ہم کافی پہلے ہی اوور اسٹریچ تھے، لیکن اس کی وجہ سے یہ جو ہمارا آج سیلاب آیا اس کی وجہ سے ہمارے لیے اور بڑے چیلنجز بڑھ گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہماری پرائرٹی جو ہے یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں. دیکھیں پہلے راشن کا ہے، دوائیوں کا ہے، اس کے بعد ان کے گھروں کی ریپیئر کا مسئلہ ہے، ان کے گھر بنانے کا مسئلہ ہے. تو ہم انشاءاللہ میں یہ اپنی پاکستانی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اگلے 4-5 مہینے چین سے نہیں بیٹھیں گے، دن رات محنت کریں گے اور انشاءاللہ ان لوگوں کے زخموں پہ مرہم بھی لگائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے اور اس مشکل وقت میں ان خاندانوں کو ہم ایسے ٹریٹ کریں گے جیسے یہ ہمارے بچے ہیں، ہماری فیملی ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں. بڑی اچھی سر آپ نے بات کی، بکاز سیاست تو ہوتی رہتی ہے، سیاست کے لیے تو پورا ٹائم پڑا ہے، بٹ ایکچولی یہ ایشو ہے، اس کو ہمارا وقت بھی چاہیے اور کنٹریبیوشن بھی. اچھا پروین صاحب، جس طرح آپ نے وومن ہیلتھ کی بات کی، اس ٹائم وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اوپر سے میں کچھ بچیاں جو ہیں اور خواتین جو ہیں وہ اس پر سوچ بھی رہی ہیں کہ وومن ہائیجین کے بہت زیادہ ایشوز ہیں، اس پر بھی وہ کام کر رہی ہیں. سو آپ جو یہاں سے چیزیں بھجوا رہی ہیں اس میں اس طرح کی بھی چیزیں شامل ہیں عورتوں کے لیے؟ جی، ہم نے جو ہمارے کارٹنس ہیں اس کے لیے ہم نے وومن اسینشلس بھی رکھے ہیں، ساتھ ڈراپس رکھ رہے ہیں جو پانی کے اندر ڈال دو، اگر ایک بکٹ آف واٹر ہے اس کے اندر وہ 2-3 قطرے ڈال دو تو وہ پانی بھی صاف ہو جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں بھی ہم نے رکھی. اور کمنگ بیک جو سرور صاحب نے ابھی بات کی ہے، جدھر ہماری پارکنگ ہو رہی ہے وہ کسی نہ کسی ان کے دوست کا ویئر ہاؤس ہے، فری آف کاسٹ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. ادھر ہمارا سامان آ جاتا ہے، انہی کے جو ورکرس ہیں اور والنٹیئرس ہیں وہی ہماری پارکنگ کر رہے ہیں. اس لیے ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی سستی ہو جاتی ہے. نہیں تو اگر وہ بھی ہم پیسے دے دیں تو وہی کارٹن 10-12 ہزار تک بھی ہو سکتا ہے. دیٹس وائی اٹس اونلی 6,000 because we are using all the workforce, all the volunteers یہاں سے ہمیں مل رہے ہیں تو وہ ہم کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ چیزیں بہت سستی ہو جاتی ہیں. کمنگ بیک جو آپ نے عورتوں کی بات کی ہے ان کے لیے یس ہم نے اسینشلس وہ رکھے ہیں اور ڈبوں کے ساتھ وہ جو ہمارے ڈاکٹرز گئے وہ بھی ساتھ لے کے گئے ہیں
تاکہ ہم جو وہاں ینگ بچیاں جو دوسری ہیں ان کو ہم وہ دے سکیں. بالکل صحیح. اچھا سرور صاحب، اب ہماری ملک پہ پلاننگ کا سر بہت فقدان ہے، ہوتی نہیں ہے، ہم کرتے ہی نہیں ہیں. جس کے پی کے اندر جہاں پر پہلے عمارت گری وہ دریا پہ بنی تھی، پھر وہاں پہ گری اور وہیں پہ دوبارہ بنا دی گئی. سر یہ امپلیمنٹیشن تو دیکھیں کہیں نہ کہیں انتظامیہ نے کرانی ہے، لیکن اوپر سے لے کے نیچے تک کا عملہ ملا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈنگز کا خیال نہیں رکھا جاتا. آپ چونکہ گورنمنٹ اسٹرکچر دیکھ کر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ نے بڑی کوشش بھی کی اپنی کیپیسٹی میں کچھ چیزیں بہتر ہو سکیں. میں گورنر پنجاب میں رہا ہوں. میں نہیں کہہ سکتا، مجھے کوئی کہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے پنجاب کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کمیشن کے بغیر جو سڑکیں بنتی ہیں، پل بنتے ہیں نہیں بنتے. میں نے اپنی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے بیوروکریسی کے ساتھ، یہ جو پینے کا صاف پانی میرا پیشن ہے، تو میں آب پاک اتھارٹی بنانی تھی، 1 سال میں جو انہوں نے گھمایا، نہیں بننے دی. گورنر پنجاب ہونے کے نام گورنر پنجاب کئی میٹنگ کی، چیف منسٹر کے ساتھ میٹنگ کی، دوسرے کی، پرائم منسٹر کی پوری سپورٹ حاصل تھی، بیکنگ تھی کہ بناؤ اور اس کو پانی جو ہے لوگوں کو دو. پھر اس کے بعد جب بن گئی تو PC1 نہیں بن رہا تھا، اس میں 6 مہینے لگ گئے، اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ جو آب پاک اتھارٹی جس کا کنٹرول میرے پاس ہے، اس میں کوئی کمیشن نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے. اور مجھے اس بات کا بڑا فخر ہے، میں آج بھی چیلنج سے کہتا ہوں کہ ہم نے فلٹریشن پلانٹس لگوائے ہیں آب پاک اتھارٹی نے. ان میں کوئی آج کہہ دے کہ کسی ڈیلر نے یا کسی دینے والے نے کانٹریکٹ یا لینے والے نے یا بجلی لگوانے کے لیے کسی نے 1 پیسہ دیا، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو فلٹریشن پلانٹ حکومتیں 1.5 کروڑ میں لگواتی تھیں، میں نے 40 لاکھ میں 1 سال کی سروس کے ساتھ لگائے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس میں کتنا پیسہ جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے. یہ دس از انفارچونیٹ ریالٹی. لیکن کی جو کچھ اپنی ہمت تھی حد المقدور کام کیا، لیکن اٹس ناٹ ایزی. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا کیا اب رسپانس بیک رہا، بیکاز آپ تو ویسے بھی ایک برج کی کیفیت ہے آپ کی UK اور پاکستان کے درمیان. سو سیلاب کے اس معاملے پر ہاؤ مچ دے ہیلپ یو؟ دیکھیں جی، اوورسیز پاکستانی 2005 میں بھی میں نے دیکھا، 2010 میں بھی دیکھا، ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے وہ کام آتے ہیں، پاکستان کی مدد کرتے ہیں. لیکن سوال جو وہ پوچھتے ہیں ہم سے جب ہم وہاں پر جاتے ہیں کہ ہم $32 بلین آپ کو بھیجتے ہیں، ہم زلزلہ آیا آپ کی مدد کرتے ہیں، اپنے علاقوں میں ہم چارٹی کے کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں ایک صرف انصاف نہیں دے سکتے، ہمارے گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، ہمارے بزنسز شاپس پہ قبضے ہو جاتے ہیں، ہم پہ FIR ہو جاتی ہے، تو دس از ویری انفارچونیٹ. اگین میں سکسیسو گورنمنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں پر سیکورٹی دے دیں، ان کو یہاں پر قبضہ مافیا سے ان کو نجات دلا دیں، تو ہمیں نہ کسی IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ لوگ وہ ہیں جو یہاں سے خالی ہاتھ وہاں گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے وہاں پر کما رہے ہیں، ملک کو بھی بھیج رہے ہیں. وہاں انہوں نے ہزاروں لوگوں کو، وہاں کے لوکل لوگوں کو امپلائمنٹ دی ہوئی ہے. تو کیا وہ یہاں نہیں بزنسز کر سکتے؟ کیا وہ یہاں پر نہیں اپنے ادارے بنا سکتے؟ تو یہ ساری چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی میں ان تمام مشکلات کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں